ایک شخص اگر دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس دوسرے شخص کی اجازت لینی ہوگی، جیسا کہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے بیوی کی اجازت لینی ہوگی۔ اسی طرح ماں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اسے ماں کی اجازت لینی ہوگی۔ بالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو بچے کی اجازت لینی ہوگی۔ ہاں، اگر بچہ نابالغ ہے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کا ابا قربانی کر سکتا ہے۔ چچا اگر اپنے بالغ بھتیجے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو بھتیجے کی اجازت لینی ہوگی، اور اگر بھتیجا نابالغ ہو تو پھر اس بھتیجے کے والد کی اجازت لینی ہوگی، اس لیے کہ نابالغ کی اجازت معتبر نہیں۔ اور مرحوم شخص نے مرنے سے پہلے اگر قربانی کی وصیت کی ہے تو مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ مرحوم کی طرف سے قربانی کی وصیت نہ ہو تو قربانی نہیں کی جا سکتی۔ شافعی مسلک کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ کسی زندے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس زندے کی اجازت، اور مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس مرحوم کی وصیت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اجازت نہیں دی ہے۔ البتہ محبت کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعمال کے ثواب کو ایصال کیا جائے، ہدیتاً پیش کیا جائے۔ یہ قربانی کی جا رہی ہے وہ قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے، قربانی ہوگی جس نے قربانی کی اس کی طرف سے، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس کے ثواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قربانی کرنے والا خود اپنی طرف سے قربانی کرے، پھر اس کے ثواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرے۔ قربانی کرنے کے بعد کہے کہ یہ اللہ، اس قربانی کا جو ثواب مجھے عطا کیا ہے اس کے مثل ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، یا یوں دعا کرے کہ اس قربانی کا جو ثواب مرتب ہے اس جیسا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش فرما۔ اس طرح ثواب کو پہنچانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح مرحومین کے حق میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ جیسے مقدس ہستیوں کے بارگاہ میں بھی ہدیتاً پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ثواب کے کام کرنے کے بعد اس کے ثواب کو مرحومین کی بارگاہ میں ایصال کرنا، یعنی یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، جو ثواب مجھے مل رہا ہے اس جیسے ثواب میرے مرحوم ابو جان کو پہنچا دے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ قربانی میں بھی اس طرح ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک ہستیوں کے بارگاہوں میں بھی قربانی کا ثواب ہدیتاً پیش کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں، کسی عام مرحومین کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ واللہ ورسولہ عالم۔
शेख अब्दुल कादिर जीलानी खुद्दिस सिर्रहू जैसे मुकद्दस हस्तियों के बारगाह में भी हदियतन पेश कर सकते हैं। कोई भी सवाब के काम करने के बाद उसके सवाब को मरहूमीन की बारगाह में इसाल करना, यानी ये दुआ करना कि ए अल्लाह, जो सवाब मुझे मिल रहा है उस जैसे सवाब मेरे मरहूम अब्बू जान को पहुंचा दे, उसे ईसाल सवाब कहते हैं। कुर्बानी में भी इस तरह ईसाल सवाब किया जा सकता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे नेक हस्तियों के बारगाहों में भी कुर्बानी का सवाब हदियतन पेश कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा सकते हैं, किसी आम मरहूमीन को भी पहुंचा सकते हैं। वल्लाहु व रसूलुहु आलम।